اور تیسرے امام جن کی قرات کی شاذ قرات کی روایتیں کتابوں میں ملتی ہیں یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. ایک سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما ہیں، وہ نہیں. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے کسی نشست میں ان کا حوالہ آیا تھا، مگر وہاں ان کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کے بجائے رضی اللہ عنہ ہو گیا تھا. ایسے نہ ہو کسی کو شبہ ہو کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا وہ بیان ہے، یعنی حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کا نہیں، وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں بھی مراد. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے شیخ، مفتی، علم، عمل، ہر اعتبار سے بہت بڑے آدمی تھے اور انہوں نے بے شمار چیزیں پائیں. ان کی والدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی باندھی تھی اور ان کی والدہ انہیں چھوڑ جاتی تھی. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ جب روتے تھے تو ان کو دودھ پلانے کے لیے اپنے سینے سے لگا لیتی تھی. اس سے بعض حضرات نے یہ کہا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو حسن بصری حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے بیٹوں کی جگہ پر. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اس دور میں یہ پیدا ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ابھی 2 سال باقی تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے انہوں نے جمعہ بھی پڑھا ہے. خود بتاتے تھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جمعے میں تشریف لائے اور میں نے ان کی زیارت کی، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو میری عمر اس وقت 14 سال تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. بچے حاضر کیا ہوئے، والدہ ان کی لے گئی تھی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی اور عجیب دعا فرمائی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. ہم آج اتنا زمانہ گزرنے کے باوجود 1500 برس کے بعد بھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے عزت، احترام اور محبت اپنے دلوں میں مسلمان محسوس کرتے ہیں نا. ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی امیر المومنین کی خدمت میں لے گئی اور انہوں نے میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وحببہ الی الناس. اللہ حسن کو دین کی گہری سمجھ عطا فرما اور اللہ اس بچے کو لوگوں کا پیارا بنا دے، لوگوں کا محبوب بنا دے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی دونوں دعائیں اللہ نے قبول کی اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خوب پڑھا. قرآن کریم کو انہوں نے خطان بن عبداللہ رقاشی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا، اور یہ رقاشی جو تھے یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے. اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ قرآن کریم پڑھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہوئے ابو العالیہ، اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے انہوں نے پڑھا ابی بن کعب 1، زید بن ثابت 2 رضی اللہ عنہما، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تو کاتب تھے قرآن کریم کو انہوں نے لکھا ہے. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بہت سی چیزیں روایت کی. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے زاہد، بڑے روزہ رکھنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اتنے فصیح اللسان تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لو اشاء اقول ان القرآن نزل بلغت الحسن لقلت لفصاحتی، اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ قرآن کریم حسن بصری کی لغت کے مطابق نازل ہوا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اتنے فصیح تھے. تابعین کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب واعظ کرتے تھے، جب نصیحت کرتے تھے، اتنی عمدہ عربی بولتے تھے کہ بالکل قرآن کی عربیت کے مشابہ ہوتی تھی. اور لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اگر بنی اسرائیل میں ہوتے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام پر فائز ہوتے. 110 ہجری میں انتقال ہوا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ تیسرے راوی ہیں جن کی بعض قراتیں شاذ ہیں. اور چوتھے راوی جن کی قراتیں شاذ ہیں وہ سلیمان بن مہران رحمۃ اللہ علیہ، آمش سندھی تھے، اور سندھ اور جدہ کے عربوں کے جو تعلقات تھے بحری جہازوں کے ذریعے. اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ ان کے والد جو تھے ان کا تعلق سندھ یا کوفہ سے تھا، بعض کی کوفہ کی بھی روایت. تو سلیمان بن مہران عامش اسدی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والدین انہیں کوفہ لے کے آ گئے، اور کوفہ میں انہوں نے سب سے کمال جس چیز میں حاصل کیا وہ حدیث کی. حدیث کی آج بھی شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو جس میں سلیمان بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ ہو. عامش رحمۃ اللہ علیہ نے زید بن وہب سے پڑھا، زر بن حبیش سے پڑھا، اور زر بن حبیش کی سند حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تک جاتی ہے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے.
اور خود عامش رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے قرآن کریم کس سے پڑھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے یحییٰ سے پڑھا، اور انہوں نے علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا، اور علقمہ نے ابن مسعود سے، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے قرآن دیا تھا جبریل امین سے، اور ان کو اللہ نے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تک جن چیزوں کی سندیں پہنچتی ہیں سب سے افضل اور اعلیٰ سند اللہ تک یا فتوے کی ہے اور یا اس قرآن کریم کی ہے، اور یا ان احادیث کی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا۔ یہ تینوں سندیں پہنچتی ہیں اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا یستفتون کہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، آپ سے کہ یہ اللہ فتویٰ دیتا ہے، تو فتوے کی سند بھی اللہ تک پہنچتی ہے۔ اور قرآن کریم کی تو ظاہر ہے، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہوں اللہ تعالیٰ سے وہ بھی ظاہر ہے۔ تو عامش رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے صاحب تھے۔ وہ کی کہتے تھے میں نے عامش کو مسجد جاتے دیکھا اور 70 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، اور 60 سال تک میں نے خود دیکھا ہے کوئی رکعت ان کی قضا نہیں ہوئی، یعنی دیکھنے والوں نے انہیں دیکھا۔ اور عامش رحمۃ اللہ علیہ بہت سے حکمت کی باتیں ان کی ہیں۔ عامش رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال 148 ہجری میں ہوا تھا۔ یہ چاروں راوی ہیں ایسے جن کی سندیں حدیث کی کتابوں میں، قرات کی کتابوں میں ہر جگہ ملتی ہیں، اور یہ ہیں ائمہ شاذ قراتوں کے۔ ان قراتوں میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی شاذ قرات کا ذکر آ جاتا ہے، اور باقی 7 ائمہ وہ ہیں جو متواتر ہیں، اور ان 7 ائمہ سے جو متواتر ہیں قرآن کریم ہم تک متواتر پہنچا ہے۔ ہم کیسے یہ مان سکتے ہیں کہ قرآن کریم متواتر نہیں ہے؟ ولیعذ باللہ جتنی سندیں اس وقت مسلمانوں کے پاس ہیں یہ سلسلہ در سلسلہ، واسطہ بواسطہ، تابعین تبع تابعین تک، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی۔ بے شمار سندیں ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہیں، بے شمار سندیں ہیں جو سیدنا عثمان اور علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہیں، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہیں۔ خود ہمارے قرآن کریم کی سند عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان، حضرت علی اور ابی بن کعب اور زید بن ثابت 5 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے۔ ہم نے اساتذہ سے پڑھا، انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، یہ سب چھپی ہوئی ملتی ہیں، اور ان سب نے جس طرح پہلے آدمی نے پڑھایا تھا آخری آدمی کو بھی ویسے ہی پڑھانے کی کوشش کی۔ مدینہ منورہ کے پہلے 7 قراء میں پہلے قاری مدینہ منورہ کے ہیں، اور مدینہ منورہ کے قاری امام نافع رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور نافع رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے ہیں، اور نافع رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم پڑھتے تھے۔ اب تک ان کی قرات کے مطابق قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، یہ ورش جو ہیں انہی کے مطابق قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایسے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، اور دوسرے راوی عبداللہ بن کثیر ہیں جو مکہ مکرمہ کے امام سے مکہ کے بے شمار ان کے شاگرد ہوئے، اور تیسرے بصرہ کے ہیں اور وہ ابو عمر مازنی ہیں، اور چوتھے دمشق کے ہیں عبداللہ ابن عامر۔ یہ 4 قاری مختلف 4 جگہوں کے، مدینہ منورہ میں امام نافع رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، بصرہ میں ابو عمر مازنی رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، اور دمشق میں شام میں عبداللہ بن عامر رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے۔ 4 تو یہ گویا پورے عالم اسلام میں، اور 3 باقی قاری وہ تینوں کے تینوں کوفہ میں پڑھاتے تھے۔ تو کوفہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہوں، اور کوفہ میں پوری امت میں 7 قراتیں جو متواتر ہیں ان کا آدھے کے قریب حصہ تو کوفہ سے آیا، اور پھر کوئی کہے کہ قرآن متواتر نہیں، یہ کیسی عجیب بات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ تعلیم کے لیے چلے گئے تھے، جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوا تھا۔ اسی لیے شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوفہ 3 قاری اس میں آئے، اذاؤ، اور انہوں نے قرآن کریم کی قرات کی اشاعت کی، اور کوفہ کو ایسے خوشبودار بنا دیا کرنفلا، جیسے کہ کرنفل خوشبودار ہوتی ہے۔ کرنفل کہتے ہیں لونگ کو، لونگ ہوتا ہے نا، دیکھا آپ نے، یہ لونگ جو داڑھ کے درد میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ لونگ بند ہوتا ہے پھر یہ کھلتا ہے نا، تو لونگ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ پھول کی طرح ہوتا ہے، تو اسے ہندی میں کہتے تھے کرن پھول۔ تو یہ کرن پھول جب ہندوستان سے یہیں پیدا ہوتا تھا، عربوں میں گیا تو عرب اب اتنا لفظ کیسے بولتے، پھول،
وہ تو پے اور ہے ملے تو پھے بنتا ہے نا، تو عرب تو اتنی ثقیل زبان نہیں استعمال کرتے تھے، اس لیے کرن پھول سے یہ کرنفل بن گیا، اور کرنفل کہتے ہیں لونگ کو۔ تو شاطبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ان قاریوں نے تینوں نے کوفہ کو اتنا خوشبودار بنا دیا جیسے کہ ہوا چل پڑتی ہے اور کرنفل کی خوشبو اس میں آتی ہے، اور کوفہ کے ان تین قاریوں میں سب سے بڑی ہستی امام عاصم رحمت اللہ علیہ کی تھی، اور عاصم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں حفص، ابو حفص جن کی قرات ہم پڑھتے ہیں، اور دوسرے وہاں حمزہ تھے، اور تیسرے کسائی تھے رحمت اللہ علیہ، اور کسائی رحمت اللہ علیہ نحو میں امام ہیں۔ اور ان تینوں کی سندیں حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ کی سند، جس سے آج تک ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، لوگ کہتے تھے دو چیزیں کوفہ کے پل سے باہر نہیں جائیں گی، اور حسد کرنے والے حسد کر کر کے مر گئے، قبروں میں پہنچ گئے، مٹی میں مل گئے، آج ان کے نام یاد نہیں ہیں مگر ان کی حسد کی باتیں اب بھی کتابوں میں لکھی ہیں۔ کہتے تھے یہ جو عاصم قرات پڑھتا ہے نا، ایک تو یہ کوفہ کی اسکول سے پار نہیں جائے گی، دوسرے ابو حنیفہ کی فقہ کوفہ سے پار نہیں جائے گی، اور اللہ نے کہنے والوں کے منہ میں خاص ڈال دی۔ عاصم رحمت اللہ علیہ کی قرات آج اکثر حصہ دنیا کا پڑھ رہا ہے، ہم جو پڑھتے ہیں امام عاصم رحمت اللہ علیہ کی قرات کو پڑھتے ہیں، حرمین شریفین میں عاصم رحمت اللہ علیہ کی قرات پڑھی جاتی ہے، اور افریقہ کو چھوڑ کے باقی دنیا میں بالعموم عاصم حفص رحمت اللہ علیہ کی قرات، عاصم کے شاگرد تھے حفص رحمت اللہ علیہ۔ تو عاصم رحمت اللہ علیہ نے قرآن کا ایک ایک حرف پڑھا ہے عبداللہ بن حبیب رحمت اللہ علیہ سے، اور انہوں نے پھر دوبارہ قرآن پڑھا ابو عبد الرحمن سلمی سے، اور تیسری مرتبہ قرآن پڑھا زر ابن حبیش سے۔ اور یہ عبداللہ بن حبیب ابو عبد الرحمن سلمی، انہوں نے ایک ایک حرف قرآن کریم کا کہتے تھے ہم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے پڑھا، پھر امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پڑھا، اور عبداللہ ابن مسعود سے پڑھا، اور ربیع بن کعب سے پڑھا، اور زید بن ثابت سے پڑھا۔ پانچ مرتبہ قرآن کا ایک ایک حرف پڑھا ہے حضرت عثمان، علی، عبداللہ بن مسعود، ربیع بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم، اور ان کی سند آج ہم تک متواتر چلی آتی ہے۔ ان 5 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہماری سند جا کر ملتی، اور وہ کہتے ہیں زر ابن حبیش رحمت اللہ علیہ کہ میں نے عثمان اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک ایک حرف قرآن کریم کا پڑھا ہے، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا۔ عثمان اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کس کے شاگرد تھے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین لائے، اور جبریل نے اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم کو لیا۔ اور دوسرے قاری حمزہ ہیں، 80 ہجری میں پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کا سال پیدائش ایک ہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 150 میں ہوا، حمزہ کا انتقال 154 میں ہوا۔ اور حمزہ رحمۃ اللہ علیہ جو قاری ہیں وہ کہتے ہیں میں نے پورا قرآن کریم جو پڑھا ہے 3 آدمیوں سے پڑھا ہے، امام صادق رحمۃ اللہ علیہ سے، امام عامش رحمۃ اللہ علیہ سے، اور محمد بن ابی لیلہ سے، اور ایک روایت میں انہوں نے چوتھا نام بھی لیا اور ان کا عمران بن عاین رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے قرآن کریم پڑھا ہے، ان 4 سے۔ اور ان کی سب سے عالی سند حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہم تک پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم جعفر سے امام صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، انہوں نے اپنے والد حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اور جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اور باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سیدنا زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان سے پڑھا، اور انہوں نے اپنے والد گرامی قدر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، کربلا کے شہید حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جگر گوشے، اور اللہ نے بڑا بلند مقام درجے جنت میں ان کے لیے رکھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پڑھا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو اپنے والد گرامی قدر امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ان سے پڑھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جس قرآن کو اللہ نے جبریل امین کو دیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی مرتضیٰ کو پڑھایا، اور علی مرتضیٰ نے حسین کو، اور حسین نے اپنے بیٹے علی کو، اور علی نے پھر آگے اپنے بیٹے محمد الباقر کو، اور پھر جعفر صادق کو، اور یہی سند ہم تک پہنچتی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ قرآن متواتر نہیں اور ہم تک نہیں پہنچا؟ سارے اہل بیت تھے رضی اللہ تعالی عنہ ونور اللہ مرکزہ، یہ سب اہل بیت کے واسطے سلسلے سے قرآن کریم ہم تک پہنچا۔ حمزہ کہتے ہیں میں نے عامش رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن پڑھا، اور عامش سے جب میں نے قرآن پڑھا تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے یحییٰ بن ذباب سے پڑھا تھا، اور یحییٰ بن ذباب نے کس سے پڑھا ہے؟ وہ تو بہت مشہور آدمی ہے، علقمہ اور اسود دونوں سے،
اور علقمہ اور اسود کے علاوہ زر ابن حبیش سے اور ابو عبد الرحمن سلمی سے، اور ان سب نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھا تھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پورا قرآن کریم انہیں پڑھایا تھا۔ تیسرے ان کے استاد حمزہ کے محمد بن ابی لیلہ قاضی تھے، اور محمد بن ابی لیلہ نے کہا کہ میں نے قرآن کریم پورے کا پورا ابو المنہال سے پڑھا، اور انہوں نے حرف بحرف سعید بن جبیر سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پڑھا، اور پھر وہ کہتے تھے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے پڑھا ہے، اور حمران جن جو چوتھے ان کے استاد ہیں حمزہ کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن کریم ابو الاسود سے پڑھا، اور ابو الاسود جو تھے انہوں نے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پڑھا تھا، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ تشریف لائے ہیں تو پورا قرآن کریم انہیں سنایا۔ تو پانچوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، سیدنا علی، ابن مسعود، ابی بن کعب، عثمان اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان پانچوں تک، چار ان میں سے ایسے ہیں جن تک پوری سند متصل ہے حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ دوسرے قاری تھے کوفہ کے، اور کوفہ میں تیسرے قاری جو ہوئے، اس کوفہ میں اتنا علم تھا، اتنے لوگ تھے کہ ایک سے ایک بڑا آدمی تھا۔ اور یہ ہوا کرتا ہے کہ جب ایک نسل بہت بڑی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کی نسل کے جو لوگ ہوا کرتے ہیں، بعض اوقات وہ ان کے ادراک اور علم تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ گرتے بھی اتنی شدید ہیں۔ تیسرے کوفہ کے کسائی تھے، اور کسائی کا لقب اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے حج کا احرام جب باندھا تو انہوں نے اس پہ کمبل اوڑھ لیا، یہ کمبل سے باندھا تھا، علی بن حمزہ ان کا نام تھا۔ تو کسا عربی میں کہتے ہیں چادر کو، کمبل کو، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو کسائی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم عیسیٰ بن عمر سے پڑھا، اور عیسیٰ بن عمر نے طلحہ بن مسلک سے، اور انہوں نے ابراہیم نخعی سے، اور ابراہیم نخعی سے پھر علقمہ اور عبداللہ بن مسعود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے قاری انہوں نے قرآن کریم ان پانچ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پڑھا۔ اور کوفہ والوں نے خاص طور پہ سند میں حضرت عثمان، حضرت علی اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تو دارالخلافہ وہ تھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہاں تعلیم دی تھی، تو وہاں تو ہونا ہی تھا۔ تو جو قرآن انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا تھا، یہ سب کا سب اللہ کے یہاں سے لوح محفوظ ہی سے آیا تھا، اور لوح محفوظ سے جبریل امین نے خذ کیا تھا۔ اب تعالی شانہ نے براہ راست جبریل امین کو کوئی چیز دی تھی، اور پھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے پڑھ کر سنایا، اور آخری سال میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبریل امین کو پڑھ کے سنایا، پھر جبریل امین نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو رکھا تھا کہ قرآن کریم وہ لکھیں، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں رہنے والے، ان کے پاس رہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد خلیفہ راشد اور ابی بن کعب، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے مجھے کہا ہے ابی میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں، تو ابی نے کہا کیا میرا نام اللہ نے لیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جبریل یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ابی کو قرآن پڑھ کے سنائے۔ کتنے خوش نصیب تھے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین لے کے آئے کہ آپ اپنے اس صحابی ابی کو کہیے، ابی کو قرآن پڑھ کے سنائیے۔ کتنے خوش نصیب تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے لم یکن الذین کفروا انہیں سنائی۔ تو ابی نے جب سنا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے تو رو پڑے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن مسعود ہی تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کریم کے جامع اور اسے پھیلانے والے، یہ پانچوں کے پانچوں قرآن کریم کے بارے میں اگر امانت دار نہیں تھے تو پھر دنیا میں اسلام کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر کوئی اسلام دنیا میں نہیں۔ ان حضرات نے اس وحی کو تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچایا، اس میں تحریف کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے قرآن کریم میں تحریف تو اس وقت ہوتی جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کچھ گڑبڑ کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں ہماری کتابوں میں یہ روایتیں، بخاری میں، ابن ماجہ میں، جس کے حوالے متعدد مرتبہ دیے۔ اب خود سوچیں کہ اگر ان لوگوں کو یہ ڈر ہوتا، خوف ہوتا کہ ارے آنے والے لوگ کیا کہیں گے، تو یہ روایات کو نقل کرتے،
سچے صاف ستھرے لوگ تھے، نفاق کا شائبہ نہیں پایا جاتا تھا. انہوں نے جو کچھ انہیں اپنے زمانے میں ملا سب کچھ اپنی کتابوں میں نقل کر دیا. انہوں نے کہا بھائی سچ بولنا ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. یہ چیزیں ہم سے صحابہ رضی اللہ عنہ سے ہم تک پہنچی ہیں، بالکل بلا کم مقاصد نقل کر دی. وہ لوگ بیٹھ کے کوئی سازشیں تھوڑی ہی گھڑا کرتے تھے، ولیعذ باللہ.